ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 تا 199۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز یہ جاہلیت میں بازار لگتے تھے۔ اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اس پر یہ آیت اتری۔ یہ حدیث جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر باب لیس علیکم جناح کے اندر حدیث نمبر 4519 ہے۔ یعنی حج کے دوران خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اس بات کو سمجھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں سمجھ لیں۔ کعبۃ اللہ سے نکلیں اور مینا کی طرف چلیں تو سب سے پہلے مینا آتا ہے حج کے لیے جب جائیں، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذوالحجہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہی ہے۔ جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں 2975 نمبر ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے مزدلفہ میں ٹھہر کر۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، تم پر احسان کیا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔ دوران حج تمام لوگ وہاں جاتے ہیں، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے تھے،
کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ اس آیت میں حکم ہوا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا ہے اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، علا اور کم دو حروف ہیں۔ علا کا معنی پر ہے اور کم کا معنی تم ہے۔ علا اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت۔ جناحن کوئی گناہ، جناح اور گناہ جو ہے اس کا ایک ہی معنی ہے۔ عربی میں جو ہے وہ جناح کہتے ہیں اور اردو میں گناہ کہتے ہیں۔ جیم اور گاف آپس میں تبدیل ہوئے ہیں۔ ان تبتغوا یہ کہ تم سب تلاش کرو۔ ان جو ہے وہ پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو گناہ کس چیز کا ہے؟ ان یہ کہ تبتغوا تم سب تلاش کرو۔ ابتغاء وجہ اللہ اردو میں بولتے ہیں، ہاں جی، تم تلاش کرو فضلاً، فضل من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے حج کے دنوں میں جہاں آپ حج کے لیے جائیں گے وہاں خرید و فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے راستے کے اخراجات نکال سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم سب لوٹو، من عرفات، ان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم سب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، پاس سے مراد مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوا تم سب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ذکر اذکار تذکرہ مذکورہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ واو جمع مذکر کی علامت اور ہو اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ تم سب ذکر کرو اس اللہ کا، کما جیسے، ہداکم اس نے ہدایت دی ہے تمہیں۔ ہدایت اور ہادی برحق اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، کم فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو ترجمہ تمہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ اور یقیناً تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے۔ تو ان عام طور پر اس کا معنی اگر ہوتا ہے، یہ والا ان، اور بعض اوقات جو ہے یہ ان مخفف من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی انا کو ان لکھا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یقیناً کیا جاتا ہے کیونکہ انا کا معنی یقیناً ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور یقیناً تم تھے، من قبل اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے۔ ثم پھر افیزو تم سب لوٹو، من حیثو جہاں سے، افاظا لوٹتے ہیں، الناس لوگ، ہاں جی، لوگ کہاں سے لوٹتے ہیں؟ عرفات سے ہو کر۔ تو مزدلفہ کے بعد عرفات بھی جانا ہے۔ اہل عرب نہیں جاتے تھے، مکہ والے، حرم والے نہیں جاتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں سے لوٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور تم سب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ استغفار اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے اور استغفار کے ساتھ معافی بھی بولا جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے، کالے رنگ میں 20% بار بار آنے والے، نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ آپ کے آج کے الفاظ میں بنیادی طور پر تو 2 الفاظ ہی ہیں، کیونکہ افضتم، افیزو اور افاظا تینوں کا روٹ ایک ہے جس کا معنی لوٹنا ہے، اور تب تغو تم تلاش کرو۔ لیسا علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، اعلیٰ جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم۔ جناح اور گناہ معرب ہیں، ایک دوسرے سے ایکسچینج ہیں، ہاں جی، تو یہ چلتا ہے۔ ان تبتغوا یہ کہ تم سب تلاش کرو، فضلاً فضل، مال، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، یعنی حج کے دنوں میں تم تجارت کر سکتے ہو، مال کما سکتے ہو، اخراجات نکال سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم لوٹو، من عرفات ان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم سب یاد کرو، ذکر اذکار تذکرہ مذکورہ، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں حج کے دوران۔ وَاذْكُرُوهُ اور تم سب
جو ہے یاد کرو اس اللہ کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہداکم ہدایت سے نکلا، ہدایت ہادی برحق اردو میں بولا جاتا ہے، وَإِن كُنتُم اور یقیناً تم تھے، من قبل ہی سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے، ضالین دلالت و گمراہی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، ثم افیضوا پھر تم سب لوٹو، من حیث جہاں سے، حیثیت اردو میں بولا جاتا ہے، من حیث القوم بھی کہا جاتا ہے، افاظ الناس لوٹتے ہیں لوگ، لوٹتے ہیں لوگ، الناس عوام الناس عامت الناس، واستغفر اللہ اور تم سب اللہ سے بخشش مانگو، استغفار اور مغفرت اردو میں بولتے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت بڑے مہربان ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو بھی صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔